गुजर आगे غیر گزرو کو چلا جانا گزراؤ گزرا سونیا گزرا تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طوفان میں پھنس گئے تھے تو لمبی حدیث اختصار سے کہتا ہوں وقت کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہمیں پھر کسی طرح ایک طوفان میں ہماری کشتی کو پھینکا اور ہم ایک جزیرے میں چلے گئے تو بہت پریشان تھے موت کے منہ سے نکلے ہوئے تھے اور اس دوران پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے بستی نہیں ہے انسان نہیں تو رات کہاں گزاریں گے تو کہا کہ آگے سے جانور دکھائی دیا اس پر بانگ بہت زیادہ تھے پتہ نہیں چلا منہ کے رہے اور تم کے رہے انہوں نے کہا جانور سے بات کرتے ہیں لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے جانور سے بات نہیں کرتا انہوں نے کہا بات نہیں کرے گا تو کھائے گی نہیں تو بات کی منع تھے انہوں نے کہا انا دابۃ الارض میں دابۃ الارض سے بولنے لگا انہوں نے کہا اچھا ہوا آپ بولنے لگو تو آپ ایسا کرو کہ ہمیں کوئی راستہ بتاؤ کوئی انسان کی رہنے ٹھہرنے کی جگہ اس نے کہا میں ایسا باتیں نہیں کرو میں آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی اس راستے پر جاؤ 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 پہاڑ آئے گا آگے مڑو گے غار آئے گا غار میں محل آئے گا محل میں ایک آدمی ہوگا وہ آپ کی باتوں کو غور سے سنتا ہے انہوں نے کام گئے تو ایسے ہی ہوا آدمی ملا لیکن آدمی میں دو باتیں تھیں ایک تو بہت جلدی ہیکل کا موٹا تھا بہت زیادہ کہ ہماری ٹانگ ران اور اس کا بازو برابر اور دوسرا وہ باندھا ہوا تھا سر سے ہاتھ سے سینے سے پاؤں سے اس نے بہت سارے سوالات کیے ہم سے وہ سارے سوالات کا وقت نہیں ہے ایک سوال یہ کیا کہ وہ امیوں کے نبی نے آنا تھا وہ آ گیا مراد صلی اللہ ہو بھائی مراد میں آپ کی تو کچھ چاہتا ہوں ورنہ میں نیچے بیٹھ دوں بہت ضروری ہے تو وہ امیوں کا نبی آ گیا تو تمیمی داری نے جواب دیا وہ آ گیا کہا کہ لوگوں نے اس کی بات مانی یا نہیں مانی کہا مانی پہلے نہیں مانی کہاں تک بات پہنچی کہا جزیرۃ العرب تک بات پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اس نبی کی بات مان لی ہم حیران ہوں کہ کیسا ہے تو ہم نے پوچھا آپ کون ہو اس نے کہا میں کون ہوں یہ تو باتیں بتاؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا میرے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی ایک ہاتھ میں جنت ایک میں آگ ایک میں پانی لوگ مجھے خدا کہیں گے اور جو خدا نہیں کہیں گے وہ بادشاہ کہیں گے اور جو خدا بھی نہیں کہیں گے بادشاہ بھی نہیں کہ بہت کم ہوں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا کب آؤ گے کہ دیکھو مجھے باندھا ہے نا جب مجھے کھولیں گے تو میں آؤں گا آپ کب کھولیں گے کہا کہ مجھے کھولیں گے قرب قیامت میں کہا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا انا مسیح الدجال میں دجال ہوں یہودی دجال کو حاشم کہتے ہیں اتنے بیوقوف ہے یہودی وہ حاشم کو خدا کہتے ہیں اور وہ کانا ہے کانا یہ کیسا ہوتا ہے جو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا چلو آپ کو نتیجہ سناؤ ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے کہا میں خدا ہوں تو لوگوں نے کہا بھائی یہ گپ نہیں لگا اور لوگ مار دیں انہوں نے کہا چلو کوئی کام بتاؤ نا ہمیں نہیں کیا تھا میں خدا ہوں کیسے خدا ہوں ہر ایک کام کرتا ہوں تو وہاں ایک آدمی ہے آنکھ سے معذور تھا اس کو لے کے چلو تم اگر خدا ہو تو اس کی ایک آنکھ خراب ہے ایک ٹھیک ہے یہ جو ٹھیک ہے یہ تو رہنے دو یہ جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرو اس نے کہا نہیں بابا میں خدا نہیں ہوں کہ میں اس کانی آنکھ کو ٹھیک کروں یہ میں کر سکتا ہوں جو ٹھیک ہے اس کو کرنے دیں یہی سمجھو نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ہر ایک نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا میں نے ایک بات یہ کرتا ہوں کسی نبی نے نہیں کی وہ کیا انہ اعور وان اللہ لیس باعور کہ یہ کانا ہے اور اللہ کانا جو اللہ ہوتا ہے وہ کانا نہیں ہوتا یہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا ہم انتظار کر رہے ہیں مہدی علیہ السلام کا اور ہم انتظار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان میں آمنا سامنا مقابلہ ہوگا مقابلے کے اندر جنابی مہدی علیہ السلام شہید ہو جائیں گے اور دجال مردار ہو جائے گا دجال کیا بنے گا اونچا کیا بنے گا بیل
کوئی آدمی شہید نہیں بنتا پیارے، جی کہہ رہا ہوں، اور اس کہنے کے ہم نے وہ سزائیں بھی اٹھائیں، پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم مسئلہ کلندر ہے، ڈرتے نہیں ہے۔ بینڈ باجے سے کوئی آدمی شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارا جائے گا۔ دجال شہید ہے یا مردار ہے؟ اونچا بولو، جو ڈرتے بولو وہ کیا ہے؟ اور دجال کے راستے میں جو مرے گا وہ کیا ہے؟ اور عیسیٰ کے راستے میں جو مرے گا وہ شہید ہے۔ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور دجال کو مردار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، یہودی ذلیل ہو جائیں گے، یہ چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے چھپ گئے، درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ اس وقت پتھر کو بھی گویائی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت درخت کو بھی گویائی دیں گے، آواز دیں گے پتھر و درخت، یا مسلم ورا یہودی الفقل ہو، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی کھڑے، اس کو مارو، تو وہ آئیں گے، اس کو ماریں گے، ذلیل ہوں گے۔ یہ بڑی لڑائی ہونے والی ہے، آج کی لڑائی اس کا ریہرسل ہے، آج کی لڑائی اس کا ریہرسل ہے۔ میرے نبی کی زبان میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، نبی کی ہر ایک بات سچی ہوتی ہے، سمجھ میں آئے تو بھی سچی ہوتی ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی سچی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دجال کا فتنہ عیسیٰ ختم کریں گے، عیسیٰ جیتیں گے، دجال ہارے گا۔ آج عیسیٰ کے بیٹے اور دجال کے بیٹوں کی لڑائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان میں کہتا ہوں کل کا دجال ہارا تھا، آج کا دجال اسرائیل ہارے گا، ہارے گا، ہارے گا، ہارے گا، ہارے گا۔ کل کا عیسیٰ جیتے گا، آج کا عیسیٰ، آج کا عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے جیتیں گے، جیتیں گے، زور سے جیتیں گے، جیتیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے۔ سندیزہ کہہ رہا ہے ازل سے دائم روز جلال مصطفی سے شرار بولا بھی کل جال حق وضاحت الباطل ان الباطل